اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتربصون بکم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ یہ لوگ تمہارے انجام کار کا انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر اگر تمہیں اللہ فتح دے دے تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھی نہیں، اور اگر کافروں کو تھوڑا غلبہ مل جائے تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے، اور کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نہ بچایا تھا؟ پس قیامت میں خود اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں پر ہرگز راہ نہ دے گا۔ یعنی ہم تم پر غالب آنے لگے تھے لیکن تمہیں اپنا ساتھی سمجھ کر چھوڑ دیا، اور مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچایا۔ مطلب یہ کہ تمہیں غلبہ اور ہماری اس دوغلی پالیسی کے نتیجے میں حاصل ہوا ہے، جو ہم نے مسلمانوں کو ظاہری طور پر شامل ہو کر اپنائے رکھی، لیکن در پردہ ان کو نقصان پہنچانے میں ہم نے کوئی کوتاہی اور کمی نہیں کی، یہاں تک کہ تم ان پر غالب آ گئے۔ یہ منافقین کا قول ہے جو انہوں نے کافروں سے کہا، یعنی دنیا میں تم نے دھوکے اور فریب سے وقتی طور پر کچھ کامیابی حاصل کر لی، لیکن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ان باطنی جذبات و کیفیات کی روشنی میں ہوگا جنہیں تم سینوں میں چھپائے ہوئے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو سینوں کے رازوں کو بھی خوب جانتا ہے، اور پھر اس پر جو وہ سزا دے گا تو معلوم ہوگا کہ دنیا میں منافقت اختیار کر کے نہایت خسارے کا سودا کیا تھا، جس پر جہنم کا دائمی عذاب بھگتنا ہوگا۔ یعنی غلبہ نہ دے گا، اس کے مختلف مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اہل اسلام کا غلبہ قیامت والے دن ہوگا۔ نمبر 2، حجت اور دلائل کے اعتبار سے کافر مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکتے۔ نمبر 3، کافروں کا ایسا غلبہ نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کی دولت و شوکت کا بالکل ہی خاتمہ ہو جائے گا، اور حرف غلط کی طرح دنیا کے نقشے سے ہی مٹ جائیں گے۔ ایک حدیث صحیحہ سے بھی اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے۔ نمبر 4، جب تک مسلمان اپنے دین کے عامل یعنی دین پر عمل کرنے والے اور باطل سے غیر راضی یعنی ناخوش اور منکرات سے یعنی گناہوں سے روکنے والے رہیں گے، کافر ان پر غالب نہ آ سکیں گے۔ امام ابن العربی فرماتے ہیں کہ یہ سب سے عمدہ معنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یعنی جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے تمہارے اپنے فعلوں کی وجہ سے، کاموں کی، گناہوں کی وجہ سے، گویا مسلمانوں کی اپنی کوتاہی کا نتیجہ ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ بے شک منافق اللہ سے چال بازیاں کر رہے ہیں اور وہ انہیں اس چال بازی کا بدلہ دینے والا ہے، اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں اور یاد الہی تو یوں ہی برائے نام کرتے ہیں۔ یہ منافقین کی نماز کا جو ہے کیفیت بتائی گئی کہ منافقین کیسے نماز پڑھتے ہیں۔ ان کی نماز ایسی ہوتی ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہوں گے تو سستی اور کاہلی کی طرح کھڑے ہوں گے، اور کھڑے بھی ہوں گے تو صرف دکھانے کے لیے کہ ہم نماز پڑھنے آ گئے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اور نمازوں کے اندر جو ذکر الہی ہے وہ ذکر الہی بھی برائے نام، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، تھوڑا سا ہی ذکر۔ تو یہ ایسی کیفیت نماز میں ہو گئی کسی کی تو گویا اس کے اندر نفاق آ رہا ہے، تو ایسی کیفیت بھی نماز میں بچنا چاہیے۔ نماز اسلام کا اہم ترین رکن ہے اور اشرف ترین فرض ہے۔ اس میں بھی کاہلی اور سستی کا مظاہرہ کرتے تھے، کیونکہ ان کا قلب ایمان، خشیت الہی اور خلوص سے محروم تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عشاء اور فجر کی نماز بطور خاص ان پر بہت بھاری تھی۔ یوں تو سب نمازیں بھاری تھی، لیکن زیادہ تر فجر اور عشاء بھاری پڑتی تھی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
منافق پر عشاء اور فجر کی نماز سب سے زیادہ بھاری ہے۔ یہ نماز بھی وہ صرف ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے پڑھتے تھے تاکہ مسلمانوں کو فریب دے سکیں، دھوکہ دے سکیں۔ اللہ کا ذکر تو برائے نام کرتے ہیں یا نماز مختصر سی پڑھتے ہیں۔ جب نماز اخلاص، خشیت الہی اور خشوع سے خالی ہو تو اطمینان سے نماز کی ادائیگی نہایت گراں گزرتی ہے، دشوار گزرتی ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں بھی اس کا ذکر آیا۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے دو سنگوں کے درمیان طلوع کے قریب ہو جاتا ہے تو اٹھتا ہے اور 4 ٹھونگے مار لیتا ہے۔ آج کل بھی بہت سارے مسلمان بھائیوں کی نمازیں اس طرح سے ہو گئی ہیں، آخری وقت میں مسلمان نماز کے لیے آتے ہیں، جلدی سے نماز پڑھیں اور نکل گئے۔ اس طرح کی کیفیت نماز میں نہیں ہونی چاہیے۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ وہ درمیان میں ہی معلق ڈگمگا رہے ہیں، نہ پورے ان کی طرف نہ صحیح طور پر ان کی طرف۔ جسے اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا۔ کافروں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے ساتھ، اور مومنوں کے پاس آتے ہیں تو ان کے ساتھ دوستی اور تعلق کا اظہار کرتے ہیں۔ ظاہر اور باطن وہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں نہ کافروں کے ساتھ۔ اور بعض منافق تو کفر و ایمان کے درمیان متحیر اور تذبذب کا ہی شکار رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو جفتی کے لیے 2 ریوڑوں کے درمیان متردد رہتی ہے، بکرے کی تلاش میں کبھی ایک ریوڑ کی طرف جاتی ہے کبھی دوسرے ریوڑ کی طرف۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی صاف حجت قائم کر لو؟ یعنی اللہ نے تمہیں کافروں کی دوستی سے منع فرمایا ہے۔ اب اگر تم دوستی کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کو یہ دلیل مہیا کر رہے ہو کہ تمہیں بھی سزا دے سکے، یعنی معصیت الہی اور حکم عدولی کی وجہ سے۔ یعنی گویا دوستی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے سزا دینے کی دلیل فراہم کرنا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ منافق تو یقیناً جہنم کے سب سے نیچے کے طبقے میں جائیں گے، ناممکن ہے کہ تو ان کا کوئی مددگار پالے۔ یعنی جہنم کا سب سے نچلا طبقہ حاویہ کہلاتا ہے، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ منافقین کی مذکورہ عادات اور صفات سے ہم سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ بچائے۔ اس لیے کہا یہاں پہ فی الدرک الاسفل من النار، درک کہا گیا۔ جہنم میں درکات ہوتے ہیں اور جنت میں درجات ہوتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ جنت میں کیا ہوتے ہیں؟ درجات۔ درجات کس کو بولتے ہیں؟ اونچائی کے منزلوں کو۔ اور درک کس کو بولتے ہیں؟ نیچے کے منزلوں کو۔ نیچے جو منزل ہوگی وہ درک ہوگا۔ تو فی الدرک الاسفل من النار الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما۔ ہاں، جو توبہ کر لے اور اصلاح کر لیں اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں اور خالص اللہ ہی کے لیے دینداری کریں تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت بڑا اجر دے گا۔ یعنی منافقین میں سے جو ان 4 چیزوں کا خلوص دل سے اہتمام کرے گا وہ جہنم میں جانے کی بجائے جنت میں اہل ایمان کے ساتھ ہوگا۔ الا الذین تابوا، ایک چیز، واصلحوا، 2 چیز، واعتصموا باللہ، 3 چیز، واخلصوا دینہم للہ، 4 چیز۔ توبہ پہلے ہونی چاہیے، اس کے بعد اپنی اصلاح کی کوشش ہونی چاہیے، اعمال کو ٹھیک کیا، اور اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط، واعتصموا باللہ۔ اور نمبر 4، ساری دینداری اخلاص پر مبنی ہونا چاہیے۔ جو بھی دینداری انسان کے اندر ہے وہ خالص ہونی چاہیے۔ تو یہ 4 چیز جب ہو جاتی ہے فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، ایسا انسان مومنوں کی فہرست میں داخل ہوگا۔
مومن کی فہرست میں، مسلمانوں کی فہرست میں نہیں، مومن کی فہرست میں. اور پھر ایسے مومنوں کو اللہ تعالیٰ اجر دیں گے. ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور با ایمان رہو. اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والا اور پورا علم رکھنے والا ہے. شکر گزاری کا مطلب ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق برائیوں سے اجتناب یعنی بچا جائے اور عمل صالح کا اہتمام کرنا. یہ گویا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا عملی شکر ہے. اور اللہ سے مراد اللہ کی ایمان سے مراد اللہ کی توحید اور ربوبیت پر اور نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہے. یعنی جو اس کا شکر کرے گا وہ قدر کرے گا، جو دل سے ایمان لائے گا وہ اس کو جان لے گا اور اس کے مطابق وہ بہترین جزا دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں ان آیات کے مطابق اپنی زندگی بنانے سنوارنے کی توفیق عنایت فرما. آمین.